السلام علیکم۔ بی ایس سی اے ڈی پی پارٹ 1۔ آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہیں احادیث مبارکہ۔ آپ سب بچوں کا کہنا تھا کہ اسلامیات کی احادیث کروا دیں۔ سچ پوچھیں تو ٹائم میرے پاس بھی نہیں تھا، میرے پیپرس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کی مجبوری ہے، آپ کو ضرورت ہے، تو چلیے میں سٹارٹ کروا دیتی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 6 میں سے کتنے ہوتی ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ 6 پوری کروا دوں آج، لیکن اب دیکھتے ہیں، ٹائم میرے پاس کم ہے، تو اب دیکھتے ہیں کتنے ہوتی ہیں حدیث۔ تو ہم جو بک فالو کر رہے ہیں وہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی بک ہے، اسلامیات لازمی کی اور مثالی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو رائٹر ہے وہ ہے پروفیسر جمیل احمد قریشی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی حدیث نمبر 1 سے۔ حدیث نمبر 1 جو ہیں وہ اخلاص اور حسن نیت کی اہمیت کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، کہ اخلاص کیا ہے اور حسن نیت کیا ہے، اس کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں حدیث۔ سب سے پہلے دیکھیں حدیث سے نکلا، یعنی کوئی بھی گفتگو۔ تو دیکھیے حدیث میرے آقا کی گفتگو ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سے عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہے اللہ تعالی عنہ ان سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، حضرت عمر بن خطاب سے، ٹھیک ہے۔ قالا فرمایا، سمیت سنا، سنا تو میں نے، تو کی ضمیر اپنے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمیت سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے، سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کون؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سمیتو میں نے سنا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقولو فرماتے ہوئے، انا بے شک ما جو الاعمال اعمال ہیں، بالنیات نیات پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیات پر ہے، بالنیات۔ با جو ہیں یہ با ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم انگلش میں ود کی پریپوزیشن یوز کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ساتھ کے لیے ہم با یوز کرتے ہیں اسلامیات میں، ٹھیک ہے۔ تو نیات نیتوں کی جمع ہے، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ واہ اور انما اور صرف یا پھر وہ جو، لکلی ہر، لی کے لیے، یا واسطے، کلی ہر ایک کے واسطے، امرین آدمی، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے واسطے، ما جو نوا نیت کی اس نے، فمن پس جس کی، کانت کی گئی یا ہوئی، ہجرت الہ کی طرف، اللہ کی طرف، واہ اور رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، فہجرت پس اس کی ہجرت الہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اور صرف ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی بے شک جو بھی آدمی ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس کی نیت یعنی جس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ومن اور جس کی کانت ہوئی، ہجرت لی کے واسطے، دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی، یصیبھا اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اسے اس کی ضمیر میں آئے گا، ٹھیک ہے، اسے پانے کے لیے، یصیبو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اسے کسے، اب ہم بات کر رہے تھے نا لی دنیا کے لیے، تو اب یہ دنیا کی بات کی جا رہی ہے کہ اسے پانے کے لیے، آوے یا امراتن عورت کو ینکحوہا اس سے نکاح کرے، یا پھر عورت کی نکاح کے لیے اس نے ہجرت کیا، یا پھر دنیا کو پانے کے لیے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فہجرتہ پس اس کی ہجرت ہے، الہ کی طرف، ما جو ہجرہ ہجرت کی، الیہ اس کی طرف، متفقہ علیہ جیسا کہ ان کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، متفقہ علیہ اسی پر متفق ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اور جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی، بس اس کی ہجرت اس طرف ہوئی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس احادیث شریف میں نیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں دکھاوا ریاکاری نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت
محض اللہ کی خوشنودی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے حصے میں انہوں نے کہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو کچھ نیت کر رہا ہے وہی کچھ ہوگا۔ اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بات نیت کی ہوتی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دعا کا یہ وقت ہوتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نیت پہ بات آئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیت کیا چیز ہے۔ تو کہتے ہیں نیت سے مراد وہ مقصد، خواہش اور اصل مد دعا ہے جس کی تکمیل کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ یا پھر کوئی قصد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت سے کیا مراد ہے کہ وہ مقصد ہے، وہ خواہش یا وہ اصل مد دعا، یعنی وہ دعا ہے جس کی تکمیل کو، جس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ یا قصد کا مطلب ہے کہ جو پختہ ارادہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش اور مقصد کسی بھی عمل کی بنیاد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو خواہش ہے ہماری نیت والی، وہ کہتے ہیں کسی بھی عمل کی بنیاد ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی عمارت کھڑی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں مٹیریل چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کی بنیاد ہوئیں، یا جیسے عمارت سے پہلے کہتے ہیں اس کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو اعمال ہیں اس کی بنیاد جو ہیں، یہ خواہش اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی عمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نیت۔ یہ کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کون سی کیفیت؟ نیت کی کیفیت۔ یعنی آپ کسی کے بھی عمل کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، کیونکہ دلوں کے بید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ جو دل ہیں اس کی بید جو ہیں، اس کا راز ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پتہ کر سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ اور سوچیں اور وہ اصل میں کچھ اور ہو۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ شاعر کہتا ہے، نس نس سے واقف رگ رگ جانتا ہے، مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ اور جو نیت ہے اس کی دو حالتیں ہیں، نمبر 1 ہوتی ہے اخلاص اور نمبر 2 ہوتی ہے ریاکاری۔ اب اخلاص کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، حج کی وہ تمام عبادات کرتا ہے، لیکن وہ تمام عبادات کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ اس کی جو عبادات ہیں یہ عین عبادت ہے، یعنی یہ محض عبادت ہے، اور اس حالت کا نام اخلاص ہے۔ یعنی وہ اگر اپنی تمام کام، وہ کسی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی نماز ادا کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے یا کسی کو کچھ دیتا ہے وہ بھی محض اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں ہوتا، کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو ہم اخلاص کہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور دنیا کی ہر عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی احسان دھرنے کے لیے، تو پھر وہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں بہت سی حدیث بھی آئی ہیں اور سخت وعید بھی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سخت سزا بھی ہے۔ آگے ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے؟ حدیث شریف میں ریاکاری اور دکھلاوے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ایسے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کی نیت میں اخلاص نہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم سن لیجئے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمیوں یعنی 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ان میں ایک آدمی شہید ہوں گے، دوسرا عالم ہوگا اور تیسرا سخی ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں 3 بندوں کو ڈالا جائے گا، ان میں سے پہلا آدمی شہید ہوگا، دوسرا عالم ہوگا اور تیسرا سخی ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شہید ہے، شہید کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہیں سے رزق حاصل کر رہے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں، لیکن ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، عالم اور سخی کو بھی۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا حدیث کے اگلے حصے میں کہ مگر ان تینوں نے اپنے اعمال شہرت حاصل کرنے اور نمود و نمائش کے لیے کیے ہوں گے، یعنی ان میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی نمائش کے لیے کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے اعمال کے بدلے اور معاوضے تم نے دنیا میں وصول کر لیے ہیں، تمہارے ہی اعمال اس لیے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، عالم اور سخی کے نام سے مشہور کر دیں، تو تمہیں یہ اجر دنیا میں مل چکا ہے۔ چونکہ ان اعمال میں اخلاص نہیں تھا اس لیے یہاں آپ کو یہ اجر نہیں، حتیٰ کہ تینوں آدمیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں، انہوں نے
ان میں سے ایک شہید ہے، دوسرا آدمی جو ہیں وہ عالم ہے، اور تیسرا سخی ہے۔ تینوں کے بہت بلند مقامات ہیں، لیکن اگر ان کی نیت میں فطور ہو، یعنی ان کی نیت یہ ہو کہ محض دکھاوے کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی وہ چاہتے ہوں کہ ہمیں چھوٹی شہرت حاصل ہو یا کسی کے احسان دھرنے کے لیے وہ یہ سب عبادات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں دنیا میں شہرت حاصل ہو اور تمہیں یہ اجر مل چکا ہے، اب تم کیا اجر چاہتے ہو قیامت میں؟ ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ چاہیے تھا وہ دنیا میں تمہیں مل چکا ہے، اس لیے اس کا اجر اب تمہیں مل چکا ہے۔ ان اعمال میں کوئی اخلاص نہیں تھا، اس لیے اب ان تینوں آدمیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ نیت کے بارے میں قرآن کریم میں میرے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحج کی آیت ہے نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہتے ہیں کہ لن ہرگز نہیں، ینالا پہنچتا، اللہ کو، لحومها لہو، ولا اور نہ، دماؤہا اور ان کا گوشت، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، ولا اور لیکن ینالو پہنچتا ہے اسے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ضمیر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ منکم، تمہارے دل کا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور اخلاص خون پہنچتے ہیں، بلکہ اس کے پاس تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی سورۃ الحج کی جو آیت ہے اس میں واضح کہہ دیا گیا ہے کہ لوگوں تم لوگ قربانیاں کرتے ہو یا پھر خون کا مطلب یہ ہے کہ شہید ہوتے ہو اللہ کی راہ میں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ آپ کی قربانیوں کی گوشت یا خون اللہ کو پہنچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک حصہ اللہ کا رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گوشت یا قربانی مجھے نہیں پہنچتی، بلکہ مجھے تو تمہارے دل کی نیت کا ہونا ضروری ہے، میرے پاس وہ پہنچتی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کس دل سے، کس نیت سے کیا ہے۔ اگر یہ اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، لیکن اگر تم نے محض دکھاوے کے لیے کیا ہے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2564، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری صورتیں کیا تھیں، کس صورت میں تم نے یہ کام کیے یا مال کتنا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا کہ کوئی انسان سونے کے سکے لٹا دے لیکن محض دکھاوے کے لیے تو اس کو اجر نہیں ملا، لیکن اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دے دیا نا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر قیامت میں دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں نیت کی اہمیت کا اندازہ اگر لگایا جائے تو اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ خاص عنایت خداوندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام ملتا ہے۔ ارشاد خداوندی نبوی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر کوئی اس کو مسئلہ آ جاتا ہے کسی سبب کی وجہ سے یا اس کی رہ جاتی ہے، وہ اس کو نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ برائی کی نیت کرتا ہے اور اس پر عمل نہ کیا تو تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی ابھی کی بھی نہیں ہے، اس کا خواہش جو ہے وہ اس نے دل میں لائی ہے، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پایا، اس کو پھر بھی اجر ملا ہے۔ اور اسی طرح کہ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ برائی کو کرتا نہیں ہے، ابھی انجام نہیں دی ہے، ارادہ تو کس کا کیا ہے؟ برائی کا، لیکن پھر بھی اس کو نیکی ملے گی کہ کیونکہ اس نے ابھی برائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہجرت کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ومن کانت ہجرتہ، ٹھیک ہے، لدنیا، یعنی جس نے ہجرت دنیا کو حاصل کرنے یا پھر عورت سے نکاح کے لیے کی ہے، پس اس کی ہجرت اسی طرف ہوئی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے آخری حصے میں ہجرت کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل یوں ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ ایک عورت تھی، ان کا نام تھا قیس، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ٹھیک ہے، یعنی اب کس کے کہنے پر کی ہے؟ اس عورت کے کہنے پر، ٹھیک ہے، جس کا نام قیس تھا۔ اسی نسبت سے وہ صحابی جو ہیں وہ مہاجر قیس کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ کسی صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی ہجرت کا واقعہ پیش کیا تو پیارے آقا نے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ مہاجر قیس کی ہجرت تو نکاح کی غرض سے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ تھی، یعنی انہوں نے جب ہجرت کی تو انہوں نے نکاح کی غرض سے اس عورت کے لیے ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینے چلے گئے ہیں۔
تو اسی نسبت سے ان کو صحابی مہاجر قیس کے نام سے پکارا جاتا۔ تو کسی صحابی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہے اور اس کے ہجرت کا واقعہ بھی بتایا، تو پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے کہ اس نے جو ہجرت کی ہے مہاجر قیس کی، وہ جو ہجرت ہے وہ نکاح کی غرض سے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسی واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیت، ارادہ اور تمام اعمال کا سرچشمہ دل ہے۔ نیت کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق انسان کے دل پر موقوف ہے، لہٰذا نیت کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح بھی نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی ایک ٹکڑا ہے، جب یہ درست ہوا تو تمام جسم درست ہوگا، اور اگر یہ بگڑا تو تمام جسم بگڑ جائے گا، جان لو یہ دل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو حدیث روایت کی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے موجود، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 52۔ اس میں کہتے ہیں کہ خبردار تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح کام کیا تو تمہارا جسم بھی درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا جسم بھی بگڑ جائے گا، جان لو یہ دل ہے۔ دیکھیے آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا دل اچھا ہو، کوئی اچھا سوچتا ہو تو وہ کرے گا بھی وہی نا جو وہ سوچتا ہے، لیکن اگر ایک انسان ہے وہ سوچتا اچھا نہیں ہے لیکن کام اچھے کی سوچے، یہ تو غلط بات ہے، وہ سوچے گا پہلے اچھا تو پھر اچھا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تمام اعمال کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیک جذبات اور خلوص نیت ہی وہ چیز ہیں جس کے ذریعے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل میں ہڈی نہیں رکھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ٹھیک رہنا، ان کا نرم رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہے اقبال، ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ میرے جو ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ہمارے شاعر مشرق، وہ فرماتے ہیں کہ بات سجدوں کی نہیں ہے خلوص نیت کی ہے اقبال، ورنہ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ سجدوں کی نہیں ہوتی، کوئی بھی سجدے میں گر جائے اس کی بات نہیں ہے، بات خلوص نیت کی ہے کہ وہ کس نیت سے یہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ میخانہ ظاہری بات ہے وہاں سارے شرابی ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، یا پھر مسجد ہے وہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب نمازیں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، بات نیت کی ہوتی ہے۔ سجدوں میں تو کوئی بھی پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کو پانے کے لیے اور کوئی اللہ کو پانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بات سجدوں کی نہیں ہے بلکہ خلوص نیت کی ہے اقبال، کہ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اکثر محدثین نے جب کوئی حدیث کا مجموعہ تیار کیا تو انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جو بھی محدثین، اکثر، سارے نہیں، اکثر محدثین ایسے ہیں جنہوں نے جب کوئی حدیث والی بک تیار کیا ہے تو اس کے شروع میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث میں نیت کی اہمیت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، چونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اسی لیے امام جو شافعی رحمۃ اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث آدھا علم ہے، اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک تہائی اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یعنی اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ جب اکثر جو ہے محدثین وہ اپنی کتاب کو تیار کرتے ہیں تو اس کے شروع میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ آدھا علم ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک تہائی اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اپنے اندر ایک تہائی اسلام کو کس حدیث نے سمویا ہے وہ اس حدیث کی بات کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ کسی دانا کا قول بھی ہے کہ ساری بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتے ہیں۔ دیکھیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ کعبہ کے دیدار کے لیے گئے ہیں، اب کتنی اچھی جگہ، کتنی پیاری جگہ آپ لوگ جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں حاجی بن رہا ہوں، پھر اس میں تو آپ کی نیت غلط ہوئی۔ اس نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہیں، بغیر کچھ پائے، بغیر کچھ حاصل کیے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں۔ لیکن بعض کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گھر کو بھی مدینہ بنائے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کی نیت سبحان اللہ دیکھیے نا کہ وہ گھر بیٹھے اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ یہ حدیث یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی حدیث کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس ٹو واچ مائی چینل۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب